بنی اسرائیل کے ایک راہب کا قصہ بڑا دردناک اور عبرت خیز ہے۔ اس راہب کا نام برسیسا تھا۔ وہ اللہ کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور یہی چیز ابلیس کو پسند نہیں آئی۔ اس نے برسیسا کو راہ حق سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی مگر اس کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ ایک دن ابلیس نے بڑے بڑے شیطانوں کو اکٹھا کر کے کہا، فلاں عبادت گاہ میں برسیسا نامی ایک راہب شب و روز یاد الہی میں مگن رہتا ہے۔ اس کو ہم نے راہ حق سے منحرف کرنے کی بے حد کوشش کی مگر ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ تم میں سے کون ایسا جیالہ ہے جو اس کو قابو میں کر کے اللہ سے غافل کر دے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو کر مرے۔ ابیز نامی شیطان بولا، میں یہ خدمت انجام دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ابلیس نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور ابیز اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ ابیز نے راہبوں کی شباہت اختیار کی اور برسیسا کے صومعہ کے پاس پہنچا اور برسیسا کو پکارا مگر برسیسا عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے آواز کی طرف ذرا دھیان نہیں دیا۔ جب شیطان ابیز نے دیکھا کہ برسیسا اس کو خاطر میں نہیں لا رہا اور عبادت میں پوری طرح مصروف ہے تو وہ بھی صومعہ کے نیچے عبادت کرنے لگا۔ ایک دن برسیسا نے اپنے صومعہ سے نیچے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص بڑے انہماک اور دل جمی کے ساتھ یاد الہی میں مشغول ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر برسیسا راہب کو اس بات پر شرمندگی لاحق ہوئی۔ اس نے اللہ کے ایک بندے کو نظر انداز کیا۔ اس نے مجھے پکارا تو میں نے جواب بھی نہیں دیا۔ پھر اس نے آواز دینے والے عابد سے معافی مانگی اور اس کی آمد کی غرض معلوم کی۔ شیطان نے کہا، میری دلی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں رہ کر اللہ کی یاد میں مشغول رہوں اور آپ سے فیض حاصل کروں۔ آپ میرے حق میں دعا کریں اور میں آپ کے حق میں دعا کروں۔ برسیسا نے کہا، مجھے ذرا فرصت نہیں، میں عام مومنوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اگر تم مومن ہوگے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر برسیسا راہب اللہ کی یاد میں لگ گیا اور 40 دن تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ جب فارغ ہوا تو شیطان ابیز کو نماز میں مشغول پایا۔ برسیسا نے ابیز کے مجاہدہ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور پوچھا، تمہاری کوئی غرض ہو تو بتاؤ۔ ابیز بولا، میری غرض صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں اور میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ کی یاد میں لگا رہوں۔ برسیسا نے اجازت دے دی اور ابیز صومعہ میں رہنے لگا۔ 1 سال تک وہ اس کے ساتھ رہا۔ سال پورا ہونے کے بعد اس نے برسیسا سے کہا کہ میرے ایک دوست نے آپ کا نام مجھے بتایا تھا اور آپ کے مجاہدہ اور ریاضت کی بڑی تعریف کی تھی مگر میں نے یہاں آ کر اس کے خلاف پایا۔ آپ سے زیادہ تو میرا وہ دوست عبادت کرتا ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ اب مجھے آپ اجازت دیجیے تاکہ اپنے دوست کے پاس ہی جا کر رہوں۔ ادھر برسیسا پر بھی ابیز کے مجاہدات کا اثر تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، کیوں نہ اس کو روک لیا جائے۔ برسیسا نے ابیز کو بے اصرار روکنا چاہا مگر وہ ٹھہرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ تب ابیز نے کہا، میں جاتے جاتے آپ کو کچھ خاص قسم کی دعائیں سکھا دینا چاہتا ہوں جو بیماروں، عصیب و سحر زدہ مریضوں کے لیے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ برسیسا راہب بلا شبہ اللہ والا تھا اور اللہ کی یاد میں ہمہ وقت مشغول رہنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو اس کا علم ہو تو میری عبادت و ریاضت سب دھری رہ جائے گی۔ ابیز برسیسا سے رخصت ہو کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس نے پہلے تو ایک شخص کا گلا دبوچا، پھر معالج کی شکل اختیار کر کے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس پر عصیب کا اثر ہے، کہو تو اس کا علاج شروع کر دو۔ گھر والوں نے کہا، ضرور علاج کرو۔ کچھ دیر جھاڑ بھونک کرتا رہا، پھر اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کہا، میں اس پر قابو نہیں پا رہا ہوں، البتہ ایک بزرگ فلاں صومعہ میں رہتے ہیں، ان سے مل کر کہا جائے تو یقین ہے کہ مریض کو افاقہ ہوگا۔ ان بزرگ کے پاس اس میں عزم کا علم ہے۔ گھر والے مریض کو بزرگ کی خدمت میں لے کر گئے۔ برسیسا نے ابیز کی تعلیم کردہ دعائیں پڑھی اور دم کیا۔ مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب ابیز برابر عمل کرنے لگا اور لوگوں کو برسیسا کے پاس علاج کی غرض سے بھیجنے لگا اور مریض صحت یاب ہونے لگے۔ برسیسا اس طور پر لوگوں کے کام آنے لگا اور عبادت میں بھی لگا رہا۔ ابیز ایک دن بنی اسرائیل کی ایک شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ شہزادی کا باپ مر چکا تھا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محل میں رہتی تھی۔ وہ 3 بھائیوں میں اکیلی بہن تھی اور بادشاہ کا بھائی یعنی شہزادی کا چچا بادشاہ کا جانشین مقرر ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ایک دن شہزادی یک رونے چلانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگوں نے کہا، اس پر عصیب کا اثر ہو گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ابیز نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہی مردود طبیب بن کر وارد ہوا اور مشورہ دینے لگا کہ مریضہ پر بہت زبردست خبیث مسلط ہو گیا ہے اور اس کا علاج سوائے برسیسا کے اور کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اس مریضہ کو ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے اجازت حاصل کر کے ان کے صومعہ میں چھوڑ دو۔ جب وہ ان کے قریب رہے گی تو اس کے احوال بزرگ کو معلوم ہوتے رہیں گے
اور جس وقت خبیث سوار ہوگا وہ اپنی دعا کے ذریعے اس کو اچھا کر دیں گے، اس کے بعد اس کو وہاں سے لے آنا۔ شہزادوں نے کہا، بھلا وہ بزرگ کیوں ایک عورت کو اپنی عبادت گاہ میں جگہ دینے لگے؟ انہیں کسی سے کیا لینا دینا؟ تم کوئی اور مشورہ دو، کوئی دوسری راہ دکھاؤ۔ تب شیطان نے کہا، ایسا کرو، راہب کے سوما کے پاس ہی تم ایک سوما بناؤ اور اتنا بلند بناؤ کہ اس میں سے جھانک کر بزرگ کو دیکھ لیا کرو۔ اگر تمہاری درخواست بزرگ راہب نہ قبول کریں تو جیسے تیسے شہزادی کو چھوڑ کر چلے آؤ، اور اتنا کہہ دو کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، ثواب کی خاطر اس کی خبر گیری کر لیا کریں اور اس کے حق میں دعا کر دیا کریں، اللہ نے چاہا تو یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ شہزادوں نے بات مان لی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ برسیسا راہب انکار ہی کرتا رہا، مگر ابیز نے شہزادوں کو جو پٹی پڑھائی تھی وہ ان پر پوری طرح اثر کر چکی تھی۔ شہزادے بہن کو چھوڑ کر چلے آئے۔ برسیسا راہب عبادت سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ حسن و جمال کا ایک پیکر سامنے ہے۔ نظر پڑتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے اور عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یہ کیسی مصیبت سر پر آ پڑی ہے؟ میں نے تو سختی سے انکار کیا تھا اور وہ لوگ اسے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ راہب انہی خیالات میں گم تھا کہ یکا یک شہزادی نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ قصہ یہ تھا کہ شیطان نے آ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ابیز نے راہب کو ایسے موقعوں پر پڑھنے کی جو دعائیں سکھائی تھیں ان کا ورد کرنے اور دم کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی کو آرام مل گیا اور اس کے بعد راہب پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ پھر شیطان نے گلا دبانا شروع کر دیا اور بے خبری و بے ہوشی کے عالم میں شہزادی کا سطر بھی کھل گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا اور برے کام کی ترغیب دی اور کہا کہ بعد میں توبہ کر لینا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ راہب شیطان کے پھندے میں آ گیا اور بدکاری کر بیٹھا۔ وہ سوچنے لگا، مجھے کیا ہو گیا، میں کہاں پھنس گیا؟ اب اس کے آنے جانے کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، یہاں تک کہ شہزادی کو حمل بھی قرار پا گیا۔ پھر مردود شیطان آیا اور برسیسا سے کہنے لگا، تم نے تو بڑا غلط کام کر ڈالا۔ اگر تم یہ کام کر لو کہ عورت کو ٹھکانے لگا دو اور توبہ کر لو تو تم صاف بچ جاؤ گے، اور جب اس کے بھائی آئیں اور پوچھیں کہ ہماری بہن کہاں ہے تو کہہ دینا کہ جو شیطان اس پر سوار تھے اٹھا لے گئے، میں اس کو اپنے عمل سے نہ روک سکا۔ برسیسا نے شہزادی کو قتل کیا اور پہاڑی پر لے جا کر دفن کر دیا۔ شیطان وہاں بھی آ دھمکا۔ رات کی تاریکی میں کسی کو کیا خبر کہ پہاڑی پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک عبادت گزار بندہ اپنے گناہ کی پردہ پوشی کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور مطمئن ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اس کی کسی کو بھنک بھی نہ لگ پائے گی اور وہ اپنے ارادے و مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ شیطان نے آتے ہی شہزادی کے کفن کا کنارہ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ مٹی میں نہ دب سکا اور نظر آنے لگا۔ برسیسا کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ پہاڑی سے اتر کر وہ اپنے سوما میں آیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شہزادی کے بھائی کبھی کبھی بہن کی خبر لینے آیا کرتے تھے، آج بھی وہ آدھم کے، اور جب بہن کو نہیں پایا تو متفکر ہوئے اور راہب سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ شیطان اٹھا لے گیا اور میں اس کو روک نہیں پایا۔ شہزادوں نے راہب کے جواب کو صحیح سمجھا اور یقین کر لیا۔ رات میں شیطان نے خواب میں شہزادوں کو یقین دلایا کہ بزرگ نے ایسی ایسی حرکت کی ہے، تمہاری بہن کو مار ڈالا ہے اور فلاں جگہ لے جا کر دفن کر دیا ہے۔ پہلے تو شہزادوں نے اس پر یقین نہیں کیا، مگر جب بار بار سب بھائیوں کو اسی قسم کے خواب نظر آنے لگے تو سب اکٹھا ہو کر راہب کے پاس گئے اور اپنی بہن کے بارے میں سوال کیا۔ راہب نے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، مگر شہزادوں نے یقین نہیں کیا۔ راہب یہی کہتا رہا کہ شیطان اس کو اٹھا لے گیا ہے، تم لوگ خواہ مخواہ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ سب بھائیوں نے بیک زبان کہا، ہرگز ہم آپ پر تہمت یا الزام نہیں لگا رہے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بس آپ یہ بتا دیں کہ بہن کہاں گئی ہے۔ شہزادے مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ پھر شیطان نے انہیں خواب میں بتایا کہ فلاں پہاڑی پر تمہاری بہن دفن ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جا کر دیکھو، تمہاری بہن کے کفن کا ایک کنارہ بھی قبر سے باہر نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ اس جگہ گئے تو ایک ایک چیز کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد سرکاری عملے کو لگا کر انہوں نے راہب کی عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور برسیسا کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ راہب نے جرم کا اقرار کر لیا۔ یہاں بھی ظالم و خبیث شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس سے کہا کہ اقرار کر لو ورنہ دو جرم عائد ہوں گے، ایک عورت کے قتل کا، دوسرا انکار کا۔ بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھانسی کے تختے پر جس وقت راہب کو چڑھایا گیا، پھر شیطان آیا اور کہا، برسیسا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ برسیسا نے جواب دیا، نہیں۔ تب اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم کو دعائیں اور پھونک جھاڑ کا عمل اور تنتر منتر سکھایا تھا۔ میری مانو تو اب بھی تمہیں نجات مل سکتی ہے اور ابھی تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال لوں گا۔ برسیسا نے پوچھا تو شیطان ابیز بولا،
मुख्तसर सा काम करना होगा। तुम मुझे सजदा कर लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बरसीसा ने शैतान को सजदा कर लिया। शैतान बोला, मैं यही चाहता था, तुमको कुफर की वादी में धकेल कर मैं कितना खुश हूँ, तुमको क्या बताऊँ। तुम जहन्नुम में जाओ, अब तुमसे मेरी कोई गर्ज वाबस्ता नहीं है, मेरा काम पूरा हुआ। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।